قرآن پاک سے ابو بکر صدیق کی صحابیت ثابت ہے۔ یوں تو بہت سارے لوگوں نے بدتمیزیوں کی حدیں توڑ رکھی ہیں، صحابہ کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پر بھی انہوں نے انگلی اٹھائی ہے اور ان کو صحابی ہونے سے انکار کیا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، نص قطعی سے ثابت ہے۔ جس کو قرآن صحابی رسول کہے اس کو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ایسا نہیں ہے؟ بڑی افسوس کی بات ہے، لوگ اپنی زبان سے کیا کچھ نہیں کہہ دیتے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ اس جملے سے ہمارے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت پر کوئی ذکر ہوگا، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کما حق ہو وہ عظمت بیان کرنے کی توفیق اور رفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات گرامی، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ حضور کے خلیفہ اول ابو بکر صدیق ہیں۔ 4 خلیفہ حضور کے ہیں جو مشہور ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی مولا علی۔ لیکن جو سب سے پہلے خلیفہ حضور کے بنے ہیں، جانشین بنے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن مقدسہ کے اندر آپ کو صدیق کے لقب سے پکارا گیا۔ ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آیا، ابو جہل سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے ابو بکر، ایک کہنے والا یہ شخص کہتا ہے کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور پھر وہاں سے آسمانی دنیا پر گیا، تو اے ابو بکر صدیق ذرا یہ تو بتاؤ، کیا تھوڑے سے وقت میں کوئی شخص مسجد حرام سے مسجد اقصی جا سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ تو بات ماننے کی نہیں ہے، چونکہ جانے میں 1 مہینہ لگتا ہے اور آنے میں 1 مہینہ لگتا ہے، تقریباً 2 مہینے چاہیے۔ اگر کوئی چھوکے بھی آئے تب بھی مسلسل 2 ماہ چاہیے۔ جب ابو جہل نے دیکھا کہ لوہا گرم ہو گیا، اب چوٹ ماریں گے تو ٹھیک نشانے پر بیٹھے گی، تو اب ابو جہل بولتا ہے، اے ابو بکر، کہنے والا کوئی اور نہیں، تمہارا دوست، تمہارا ساتھی، تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو، تمہارے رسول، تمہارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو کہا باقی حضور کہتے ہیں؟ تو کہا ہاں حضور کہتے ہیں۔ تو کہا اگر حضور کہتے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں، حضور تھوڑے سے لمحے میں مسجد اقصی بھی گئے اور اقصی سے جانے کے بعد آسمانی دنیا پر بھی گئے۔ تو آپ نے جب یہ جملہ کہا تو ابو جہل برجستہ بولا، ابھی تو آپ انکار کر رہے تھے کہ اس تھوڑے سے وقت میں؟ تو کہا ہاں اگر کوئی اور یہ بات کہے تو میں پھر بھی انکار کروں گا، لیکن اگر حضور اس بات کو کہے تو میں دل سے تصدیق کرتا ہوں، اگر اس سے بھی اوپر کی بات کہیں اس کو بھی میں تصدیق کہتا ہوں۔ جب یہ جملہ کہا تو پھر آسمانی دنیا نے پکارا، اللہ رب العزت جل مجدہ نے آپ کو صدیق کے لقب سے پکارا۔ اللہ اکبر، یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر۔ آسمانوں میں آپ کا صدق، آپ کا لقب صدیق ہے، زمینوں میں صدیق ہے، فرشتوں میں صدیق ہے اور انسانوں میں صدیق ہے۔ آسمان کے 7 طبقات ہیں، زمین کے 7 طبقات ہیں، ہر طبقے میں آپ کا نام صدیق کے لقب سے پکارا گیا۔ اللہ، فرشتوں نے آپ کو صدیق کہا۔ تو پشے
اب مختصر سا بیان، وقت کم ہے تو میں اپنی آخری گھڑی کی طرف آپ کو لے کر کے چلتا ہوں کہ جب حضور کا وصال ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، تو اب صحابہ کے درمیان اختلاف یہ پیدا ہوا کہ اب حضور کا جانشین کون بنے گا، حضور کا خلیفہ کون بنے گا۔ صحابہ کے درمیان اختلاف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ کے مکان پر تمام تر صحابہ جمع ہوئے، مہاجر اور انصار صحابہ۔ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر کے وہاں قیام کرنے لگا، اور انصاری کس کو کہتے ہیں؟ جو مدینہ طیبہ مدینہ پاک کا رہنے والا۔ تو دونوں صحابی رسول، مہاجر اور انصار صحابی، حضرت سعد بن عبادہ کے مکان پر جمع ہوئے اس بات کو لے کر کہ حضور کا جانشین، حضور کا خلیفہ کون بنے گا۔ تو اس میں سے ایک انصاری صحابی رسول کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ رائے ہے کہ ایک مہاجر اور ایک انصار کا صحابی حضور کا جانشین بنے۔ اس لیے انہوں نے دلیل دی کہ حضور جہاں کا بھی کہیں حاکم بناتے تھے کسی جگہ کا، کسی مقام کا، تو حضور ایک انصاری صحابی کو اور ایک مہاجر صحابی کو وہاں کا حاکم مقرر کیا کرتے تھے۔ پھر ایک صحابی رسول اور کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی، لیکن حضرت زید بن ثابت کھڑے ہوئے اور آپ نے پھر ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اے صحابی سنو دوستو، کیا حضور مہاجر نہیں تھے؟ اب جب حضور مہاجر تھے، سرکار مکہ مکرمہ سے آئے مہاجر تھے، تو اب حضور کا جانشین، حضور کا خلیفہ بھی مہاجر ہی ہونا چاہیے۔ اور آپ کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد میں ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اور آپ نے آج سے آپ میرے خلیفہ ہیں، آپ میرے جانشین، حضور کے جانشین ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی کہا کہ آج سے آپ ہمارے حاکم ہیں اور حضور کے جانشین ہیں۔ اس کے بعد جب بات متفق ہو گئی کہ حضور ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین بن گئے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں اور مجمع کی جانب دیکھتے ہیں، تو اس میں حضرت زبیر جو حضور کے پھوپھی زاد بھائی تھے وہ موجود نہیں تھے، تو آپ نے ان کو آواز دی، کہا ان کو بلا کر کے لاؤ، اور ان کی جانب پھر مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے امید ہے کہ میرے اس عمل سے، مجھے خلیفہ بنانے سے آپ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا نہیں ہونے دیں گے اور آپ اس میں مدد کریں گے۔ تو آپ بھی کھڑے ہوئے اور اپنا ہاتھ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ آپ سے آج میرے آپ خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی کی جانب دیکھا، علی موجود نہیں تھے، علی کو بلایا گیا، حضرت علی آئے اور کہا کہ آپ میرے اسلام کے فروغ میں آپ میری مدد کریں گے اور آپ اس میں جو ہے اختلاف نہیں پیدا کریں گے۔ حضرت علی بھی کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد اپنا ہاتھ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور دینے کے بعد کہتے ہیں آپ میرے خلیفہ ہیں۔ اس طرح سے تمام تر صحابہ نے آپ کی خلافت کو تسلیم کیا، آپ کو اپنا امیر بنا لیا۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جلدی تمام تر صحابہ اس پر متفق کیسے ہو گئے؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ اگر گاؤں کا کوئی پردھان اچانک ہو جائے، اس کا وصال ہو جائے یا کچھ ہو جائے، تو اتنی جلدی آسانی سے نہیں اس کو اپنا پردھان مانتے ہیں۔ لیکن صحابہ کے درمیان یہ اختلاف ختم کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر، حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ اکبر، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو میری جگہ پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، میرے باپ رقیق القلب ہیں، وہ کمزور دل کے ہیں، آپ کے مصلی پر آپ کو نہ پا کر وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ تو
روئیں گی، نماز کیا پڑھائیں گے؟ اللہ اکبر۔ 3 مرتبہ حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ نے یہی کہا، اتنے میں ابو بکر صدیق تو وہاں موجود نہیں تھے، مسجد نبی کے اندر حضرت عمر تھے۔ حضرت عمر آگے مصلی پر بڑے، سرکار نے 4 مرتبہ کہا کہ ابو بکر صدیق آسمانوں میں بھی صدیق ہے، اللہ کے نزدیک بھی مقبول ہیں اور لوگوں کے بھی نزدیک مقبول ہیں۔ اس کی وجہ کچھ اور ہے، اور بھی مزید آپ کو بتائیں گے آخر حضور ان کے لیے کیوں اصرار کرتے تھے۔ یہ کتنی مضبوط دلیل ہے حضور کا اس پر عمل اور حضور کا آگے مصلی پر بڑھا دینا، اس بات کی دلیل ہے اگر میرے بعد کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات بابرکت ہوگا۔ اور ایک اور مضبوط دلیل، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں خاتون آئی کسی مقدمے کو لے کر کے، یا رسول اللہ میرا فلاں کام ہے۔ تو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جب آئی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پھر کبھی آنا، تمہارا جو معاملہ ہے وہ پھر کبھی حل کر دیا جائے گا۔ پھر اس خاتون نے برجستہ کہا، یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، آپ موجود نہ ہو تو پھر میں کس کی بارگاہ میں جاؤں؟ اللہ اکبر۔ تو کہا اگر تم آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو پھر ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں چلے جانا، وہ تمہارے مسائل کو حل کر دیں گے۔ حضور کا یہ جملہ ارشاد فرمانا، اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ میرے انتقال کے بعد، میرے نہ ہونے کے بعد میرا جانشین اور میرا خلیفہ کوئی اور نہیں بلکہ ابو بکر صدیق بنیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک اور حدیث پاک میں ہے، ایک صحابی رسول کہنے لگے، یا رسول اللہ جو خیرات و صدقات اور زکوٰۃ لے کر کے مال آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، یا رسول اللہ اگر آپ موجود نہ ہوئے تو پھر کس کی بارگاہ میں جاؤں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر کی بارگاہ میں لے کر کے آؤ۔ یہ کتنی مضبوط دلیلیں ہیں ابو بکر صدیق کے امیر المؤمنین ہونے میں حضور کے بعد۔ تو پتہ یہ چلا، اس کے بعد ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ بعد الانبیاء اگر کسی کا مقام و مرتبہ اور وہ زمین پر سب سے بلند ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات بابرکت ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ اگر کسی نے مدد کی حضور کی وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ہمیشہ حضور ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا آپ کو کیا پسند ہے تو کہتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہے، وہ یہ کہ میری آنکھوں حضور کا دیدار ہو، سبحان اللہ، اور دوسری بات کہی سب سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ حضور کا حکم ہو اور میرا مال ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور اشارہ فرمایا اللہ کی راہ میں میں مال خرچ کرتا جاؤں، اور کہا تیسری بات مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیٹی حضور کے نکاح میں۔ ساری زندگی، اور ایک اور نقطے کی بات، بڑی پوائنٹ کی بات، غار ثور میں جب حضور کو لے کر کے ابو بکر صدیق، اور بہت ہی اونچائی پر غار ثور ہے، وہ دکن سمت پر ہے، ابو بکر صدیق نے حضور کو اپنے کندھے پر بیٹھال کے، اور وہ اتنا چڑھائی اتنی وسعت رکھتی تھی، اتنی لمبائی رکھتی تھی، حضور ابو بکر صدیق اپنے مبارک یعنی اپنے کاندھوں پر حضور کو بٹھا کر کے لے گئے، اور جب غار ثور کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے غار کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد جو سوراخ تھے ان کو کپڑے سے، رومال سے، اپنا جو امامہ تھا پھاڑ پھاڑ کے وہ سارے سوراخ بند کر دیے، اور بند کرنے کے بعد روایتوں میں آتے 2 سوراخ یا 1 سوراخ باقی تھا، اس میں اپنی ایڑی لگا دی۔ اور آپ وہ واقعہ سن چکے ہیں کہ اس میں ایک اژدہا بیٹھا ہوا تھا، سانپ بیٹھا ہوا تھا، جو 600 سال سے حضور کی زیارت کا منتظر تھا۔ اب مجھے یہ بتانا نہیں ہے، یہ تو میں پچھلے جمعے کو بتا چکا ہوں، جو قابل غور بات ہے اس کو غور سے سننا۔ اب جو 1 سوراخ باقی تھا اس پر ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی کو لگا دیا۔ اب جب سانپ نے نکلنے کا ارادہ کیا کہ اب حضور تشریف لے آئے ہیں، اب حضور کا دیدار کیا جائے، دیکھو یار کیسے ایک بے زبان جانور بھی حضور کی عظمت کو سمجھتا تھا، سمجھتا ہے اور سمجھتا رہے گا قیامت تک۔ لیکن ہمارے ہی مابین کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو حضور کے بارے میں جنا جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ اب اس سوراخ پر ایڑی لگا دی، سانپ نے چاروں طرف
نکلنے کا اشارہ کیا، نکلنے کی کوششیں کی، لیکن ہر طرف کپڑا پھنسا ہوا تھا ان سوراخوں میں، وہاں سے تو نہ نکل سکا۔ لیکن جب ایک جگہ اس نے دیکھی تو اسے نرم چیز معلوم ہوئی، گوشت معلوم ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں بھی ابو بکر صدیق نے ایڑی رکھ دی، اس نے زور لگایا کہ یہ ایڑی ہٹائیں، میں حضور کا دیدار کر لوں، لیکن ابو بکر صدیق کی محبت دیکھیے، آپ نے ایڑی نہیں ہٹائی۔ لیکن اب قابل غور بات یہ ہے، جب ایڑی نہیں ہٹائی تو اس سانپ نے ابو بکر صدیق کو ڈسا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ڈسا۔ ڈسنے کے بعد جو 600 سال پرانا سانپ ہو، اس کی زہر کا عالم کیا ہوگا؟ پیر زہر کی وجہ سے شل ہو گیا، زہر پوری طور پر سرات کر گیا۔ جب پوری طور پر سرات کر گیا زہر، اور آنکھیں زہر کی وجہ سے اس کیفیت میں پہنچ گئیں، اور آنکھوں سے جب آنسو گرے چہرے والضحا پر، تو حضور نے برجستہ پوچھا، اے ابو بکر کیا ہوا؟ تو اب دیکھیے ابو بکر صدیق کا جملہ دیکھیے، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق فوراً کہتے یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا۔ ایسا نہیں کہا۔ اگر اچانک شیر آ جائے تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اور اگر کوئی سامنے ہو تو اس سے فوراً کہے بھائی ہٹو، شیر آ رہا ہے، اس کی کیفیت، اس کی حالت بدل جاتی ہے، اس کے ہوش خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق کی عظمت پر سلام، آپ کو جب سانپ نے ڈس لیا تو آپ نے یہ نہیں کہا سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا، لدغتا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں بھی آپ پر قربان ہو، میرے باپ بھی آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ وہاں بھی ادب کا لحاظ ملحوظ رکھتے ہوئے جلد بازی نہیں، اور نہ پیر ہٹایا کہ حضور کی جان کو تکلیف نہ پہنچ جائے، وہاں پیر بھی نہیں ہٹایا۔ اور جب حضور نے پوچھا اے ابو بکر کیا ہوا، تو وہاں جملہ جلدی نہیں بولے، بلکہ کیا کہا، لدغت یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پر قربان، میرے باپ بھی آپ پر قربان، یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ اللہ، کتنا سکون تھا آپ کے کہنے میں، اور کتنا ٹھہراؤ تھا، کتنی جو ہے کتنا زبردست، یعنی کتنا برداشت تھا۔ زہر پوری طور پر سرات کر گیا، ایسی کیفیت میں تو آدمی بوکھلا جاتا ہے، کہا مجھے سانپ نے ڈس لیا، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ لیکن ابو بکر صدیق کی ذات پر لاکھوں سلام، آپ نے اس وقت بھی حضور کے ادب کو ملحوظ رکھا۔ آج لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں حضور کے بارے میں، جان جا رہی ہے، ابو بکر صدیق کو آپ کو نہیں معلوم سانپ کی کیفیت ہے جان کو لے لینا، کہ ابو بکر صدیق نہیں جانتے تھے، وہ بھی جانتے تھے، لیکن حضور کی بارگاہ ہے، یہ تو ایمان کی جان ہے۔ اللہ تعالی حضرت نے کہا کعبہ تو دیکھ چکے، یعنی حاجیو آؤ شہنشاہ کا کعبہ دیکھے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا کعبہ دیکھے، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھے۔ کعبہ بھی حضور کے صدقے میں بنا، حضور ہی کے نور سے بنایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شان تھی سیدنا صدیق اکبر کی، کہ ہر جگہ ہر مقام پر حضور کا ادب لحاظ رکھا۔ کبھی آپ نے بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں کوئی جملہ نہیں بولا، اور جب جان پر پڑی تو زبان کھلی تو ادب کے دائرے میں فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پر قربان، میرے باپ بھی آپ پر قربان، یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ حضور نے جب سنا تو فوراً اپنا لعاب ٹہل لگایا، شفا مل گئی۔ ابو بکر صدیق جانتے تھے اگر سانپ کے اندر مارنے کی صلاحیت ہے تو ہمارے حضور زندہ رکھنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب حضور کا وصال ہو جاتا ہے تو منافقوں نے بڑی چالیں چلی، بڑی چالیں چلی۔ اللہ اکبر، کیا کیا منافقوں نے نہیں کہا۔ منافقین آئے، مرتدین آئے، جو اسلام قبول کر کے مرتد ہو چکے تھے، انہوں نے کہا ارے حضور کے دم سے تو بہاریں تھیں،
हुजूर के दम से नमाज की जमातें थी, हज थे, जिहाद था, ज़कात थी, सदक़ात थे। अब हुजूर नहीं रहे तो अब इसका मतलब ये सब खत्म हो जाएगा। अब कौन नमाजें पढ़ेगा, अब कौन ज़कात देगा, अब कौन सदक़ात करेगा, अब कौन बुराई से दूर रहेगा। ये मुनाफिकीन की हरबे थे सहाबा के दरमियान। जब ऐसे ऐसे जुमले बोलेंगे तो सहाबा का दिल फट जाएगा और वो कहेंगे। और वाकई जब हुजूर का विसाल हुआ तो सहाबा जब हुजूर का विसाल हुआ उस वक्त अबू बकर सिद्दीक मौजूद नहीं थे। जब अबू बकर सिद्दीक को इल्म हुआ तो हुजूर की बारगाह में आए और सहाबा की कैफियत जब बहुत खराब सी हो चुकी थी, चूंकि हुजूर के विसाल की खबर सुनकर के सहाबा के होश उड़ चुके थे, ज़हनी एतबार से जहन खो चुके थे और जो सदमा दिल पर था हुजूर के विसाल का वो सहाबा से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। और इस मौके पर मुनाफिकीन सहाबा के दरमियान उंगली कर रहे थे। हजरत उमर के बारे में आता ये हाल था आपका कि आपने नंगी तलवार कर ली और तलवार को उठा लिया, म्यान से निकाल लिया और कहा जिसने भी कहा मेरे हुजूर का विसल हो गया उसकी गर्दन मार देंगे। हुजूर सकते में हैं, थोड़ी देर के बाद अपनी हालत में आ जाएंगे। अभी हुजूर बेहोशी की हालत में हैं, अपनी हालत में आ जाएंगे। सहाबा बेचैन थे, बेकरार थे। क्यों कि सब कुछ हुजूर ही की वजह से छोड़ा था। शहरे मक्का कितना बाबरकत शहर है जिसमें अल्लाह का मुक़द्दस घर है, उसको छोड़ा तो किसके लिए छोड़ा? हुजूर के लिए तो छोड़ा। साहबा ने अपने घर बार को कुर्बान किया, अपनी औलादों को कुर्बान किया, खुद मक्का से मदीना तैयबा रहने के लिए आए हुजूर ही की मोहब्बत में। अब जब हुजूर नहीं तो अब हुजूर के बगैर जिंदगी फीकी फीकी सी लगती है। अब हुजूर नहीं तो ये जिंदगी रह कर क्या करेंगे। हजरत बिलाल ने तो अपना सामान बांध लिया। एक और साहबी रसूल को जब इसका इल्म हुआ तो कहा या अल्लाह इन आंखों का क्या होगा जब हुजूर ही का दीदार नहीं रहा। तो सहाबा की कैफियत बहुत ही खराब हो चुकी थी। ऐसे मौके पर अगर किसी ने उम्मत को संभाला, ये जो बाग ये चमन जो था जो उजड़ गया था और मुनाफिकीन जो उजाड़ने की कोशिश कर रहे थे, अगर किसी ने संभाला तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात बाबरकत है। अल्लाह अकबर। आपने ही संभाला, आपने सहाबा के दरमियान जब ये कैफियत देखी कि जिंदगी इनको फीकी लग रही है, बेकार लग रही है, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा ए मेरे दोस्तों ये तो बताओ तुम रसूल अल्लाह की इबादत करते थे या अल्लाह की इबादत करते थे? तो सबने बरजस्ता कहा रसूल अल्लाह की नहीं, हम के अल्लाह की इबादत करते थे। तो आपने कहा जो रसूल अल्लाह की इबादत करता था अब रसूल तो इंतकाल फरमा चुके, लेकिन जो अल्लाह की इबादत करता अल्लाह तो जिंदा, उसे कभी मौत नहीं आती। वो तो हई है, वो तो कय्यूम है, वो तो जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आती। फिर आपने कहा ए सहाबा ये बताओ, ए मेरे दोस्तों ये बताओ क्या हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं थे? कहा जी थे। कि अल्लाह के रसूल से पहले और अंबिया अलैहिस्सलाम नहीं आए? तो सहाबा ने कहा जी आए। तो क्या उनका इंतकाल नहीं हुआ? जी उनका इंतकाल हुआ। क्या उन्हें शहीद नहीं किया गया? कहा उन्हें शहीद भी किया गया। तो कहा ये बताओ जब वो सहाबा वो अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके बाद उनके मानने वाले क्या फिर गए जो तुम आज इस्लाम से फिरने की बात करते हो? हुजूर ने सारी जिंदगी इस इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए लगा दी। अब हुजूर का विसाल हो चुका बज़ाहिर, क्या उस मिशन को तुम छोड़ दोगे? जिस मिशन को हुजूर ने उसके सरबलंदी के लिए अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी, अपना शहर पाक मक्का मुकर्रमा जैसे बाबरकत शहर को छोड़ दिया और इतनी मशक्कतें उठाई, ताइफ के बाजारों में हुजूर को इतनी तकलीफें पहुंचाई। अल्लाह अकबर। वो ताइफ के बाजारों में उन लोगों ने गुंडों को लगा रखा। क्या करते थे? हुजूर को पत्थर मारते थे। इस कदर पत्थर मारे हुजूर को कि हुजूर की जूती मुबारक खून में आलूद हो गई, खून में लथपथ हो गई। और हुजूर दर्द की बेचैनी की वजह से जब बैठ जाते तो दो शख्स आते, आपको मुट्ठों से उठाते
اور آپ کے پھر پتھر مارتے. جب درد کی بے چینی کی وجہ سے ایک پیر اٹھاتے تو وہ دوسرے پیر پر مارتے. یہ سب کس لیے تھا؟ اس اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے تھا. تو اب جب صحابہ سے یہ بات کہی آپ اسی پرچم کو آپ گرنے دیں گے، تو پھر سارے صحابہ کے دل میں جو درد اور بے چینی تھی وہ دور ہو گئی. وہ کیفیت، وہ اضطراب کی حالت تھی، وہ ختم ہو گئی. اور سب نے ایک بڑی زبان یہی کہا اب حضور کے مشن کو ہم آگے بڑھائیں گے اور حضور کے اس پیغام کو ہم آگے تک بڑھائیں گے. اب منافقین کا دورہ ہوا. منافقین کہنے لگے اب اسلام مٹ جائے گا، اب حضور ہی نہیں رہے تو اسلام یہ کیسے پھولے پھلے گا. اب حضور نے ایک لشکر اسامہ بن زید کو اپنے وصال شریف سے کچھ دن پہلے، 1-2 دن پہلے ملک شام کی جانب بھیجا. کیوں بھیجا؟ ادھر بھی کچھ لوگ مرتدین ہو گئے، کفر کی جانب لوٹ پڑے. اب ابو بکر صدیق سے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ان صحابہ کو، لشکر اسامہ کو آپ بلا کر کے لاؤ، ورنہ مدینہ منورہ کے اطراف میں گاؤں دیہات میں سب لوگ مرتد ہو گئے اور کچھ لوگ زکات کے بھی منکر اور مرتد ہو گئے. ایسی صورت میں اگر اس ملک سے لشکر کو، سپاہ کو، سالار کو اگر آپ بھیجیں گے تو مدینہ منورہ کا حال کیا ہوگا. اور ادھر جنگ جو زکات کے منکر تھے وہ سارے مدینہ منورہ کے لیے چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ اکبر. لیکن ابو بکر صدیق کی عظمت پر سلام، آپ نے لشکر اسامہ کو آنے نہیں دیا اور آپ نے کہا حضور کی پاک بیبیوں کو اگر پاک بیبی کے پیر کو کتے بھی گھسیٹیں اور یہاں بدتر سے بدتر، برا سے برا مدینہ پاک میں حال ہو جائے، پھر بھی میں لشکر اسامہ کو نہیں بلاؤں گا. اس لیے کہ جس لشکر کو میرے حضور نے روانہ کیا ہے اسے کیسے بلا سکتا ہوں. اللہ اکبر. تو لشکر اسامہ کو نہ بلانے کی وجہ یہ ہوئی کہ جگہ جگہ اطراف میں ایسا پرچم اسلام لہرایا اور کفار و مشرکین سے ایسی جنگ و جہاد کیا کہ سارے لوگ بھاگ گئے اور پھر پرچم اسلام کو سر بلندی ملی. اس کے بعد جو ہے زکات کے منکر ہوئے تو ابو بکر صدیق نے جب زکات کے منکروں کو جہاد کا حکم دیا کہ ان سے جہاد کیا جائے تو حضرت عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ اسلام تو حکم دیتا ہے کفار و مشرکین سے جنگ کرنے کا، آپ ایک مسلمان سے جنگ کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ زکات ہی کے تو منکر ہوئے ہیں. تو آپ نے کہا نہیں، جو حضور کے زمانے میں اگر ایک بکری کا بچہ یا ایک رسی کا ٹکڑا بھی لے کر کے آتے تھے، اگر یہاں میرے زمانے میں انہوں نے لانے سے انکار کیا تو میں ان سے جنگ و جدال کروں گا. اور ہوا یہی، آپ نے جہاد کیا، ان سے جنگ کی، ان کی کمر توڑ کے رکھ دی. وہ لوگ بھاگ گئے اور پھر اسلام لے کر کے آئے. ابو بکر صدیق کی عظمت پر سلام کیا عمر فاروق اعظم نے کہ اے ابو بکر صدیق، اگر اس وقت تم مسلمات امت کو نہ سنبھالتے تو یہ بکھر جائے. آج زکات کے منکر ہیں، کچھ دن کے بعد یہ روزے کے منکر ہو جاتے، پھر نماز کے منکر ہو جاتے. جب ان چیزوں کے منکر ہو جاتے تو اسلام میں پھر رہتا کیا؟ اللہ، اسلام میں کچھ نہ بچتا. یہ سیدنا صدیق اکبر کی عظمت ہے کہ آپ نے اسلام کو بچایا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق مسلمانوں کے خلیفہ نہ بنتے تو روئے زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوتا. آپ نے قسم اٹھا کے 3 مرتبہ کہا. وہ اس لیے کہا تھا کہ اگر لشکر اسامہ کو صحابہ کے کہنے پر اگر ان کو بلا لیتے تو درم درم یہ شیرزہ ہو جاتا اور یہ باغ چمن یہ اجڑ جاتا. یہ ابو بکر صدیق کے ساتھ بابرکت ہے. تو 7 جمادی الاخری کو ابو بکر صدیق نے غسل کیا تھا. ٹھنڈی کا موسم تھا تو اس ٹھنڈی کے موسم میں آپ بیمار ہو گئے اور 7 سے لے کر 15 دن تک مسلسل آپ بیمار رہے. آپ نے اس دوران قابل غور بات، اس دوران اپنی بیٹی کو بلا کر وصیت کی کہ بیٹا میرے انتقال کا وقت قریب ہے. بیت المال سے، یعنی مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے تھے تو بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر ہوا تھا اور ایک اونٹنی اور ایک پیالہ آپ کو بیت المال سے دیا گیا تھا. تو کہا بیت المال سے جو مجھے اونٹنی دی گئی تھی اور جو پیالہ دیا گیا تھا وہ جمع کر دینا، اور 2 سال 3 مہینے جو میں خلیفہ رہا، جو مجھے وظیفہ ملتا رہا، میری ایک جگہ زمین اپنی نجی کی ہے، اس کو بیچ کر کے 2 سال میں جو میں نے وظیفہ لیا تھا وہ ساری رقم ادا کر دینا. اللہ اکبر. جب یہ بات سنی تو ابو بکر حضرت عمر رونے لگے اور کہنے لگے یہ بات والے خلیفہ کے لیے مشقت اور مشکل میں ڈال گیا. ایسی شان دیکھیے،
خلیفہ بھی بنے، جو وظیفہ مقرر کیا بعد انتقال وہ سارا ادا کر دیا گیا۔ دوسری آپ نے وصیت کی، حضرت علی کو بلایا، علی کو بلانے کے بعد کہا کہ اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح نکل جائے، تو جن ہاتھوں سے حضور کو غسل دیا ہے انہی ہاتھوں سے تم مجھ کو غسل دینا۔ اللہ اکبر۔ اور کہا غسل کے بعد مجھے کفن دفن دینا، اور دینے کے بعد حضور کے روزے کے پاس لے جانا۔ اس وقت حضور کا گنبد خضرا، یہ روزہ نہیں تھا بلکہ ایک حجرہ ٹائپ، ایک روم ٹائپ کا تھا، کمرہ تھا، اور اس کی چابی حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہتی تھی، چونکہ وہ حضرت عائشہ ہی کا حجرہ تھا، اسی میں حضور کا وصال ہوا، اسی میں آپ کا مزار مقدس بنا دیا گیا، تو انہی کے پاس چابی رہتی تھی۔ تو اب ابو بکر صدیق نے کہا جب میرا انتقال ہو جائے اور کفن دینے کے بعد حضور کے روضے کے پاس لے جانا اور حضور سے اجازت طلب کرنا کہ آپ کا یار غار آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر مزار سے آواز آئے حضور اجازت دیں تو مجھے وہیں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مسلمانوں کا جو قبرستان ہے جنت البقیع اسی میں دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کی وصیت تھی۔ دوسری وصیت حضرت فاطمہ سے کہی کہ بیٹا میری 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹی ہیں، جو میرا ترکہ بچے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ کے انتقال سے پہلے اپنے بچوں میں یہ ترکہ بانٹ دینا چاہیے۔ دیکھو بزرگوں کا یہ سنت طریقہ ہے۔ کہا اب یہاں ان کی کرامت دیکھیے، کہا 2 بھائی اور تمہاری 2 بہنیں۔ حضرت عائشہ سے کہا کہ میرے وصال کے بعد یا اس سے قبل ہی یہ رقم جو ہے، یہ سارا سامان یہ آپس میں تقسیم کر دینا تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو، آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ تو پھر بیٹی نے کہا، حضرت عائشہ نے کہا یا ابا جان، ہماری تو ایک ہی بہن اسما ہے اور 2 بھائی ہیں، تو آپ دیکھیے آپ نے کہا کہ جو تمہاری سوتیلی ماں ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بیٹی ہے، لڑکی ہے، وہ تمہاری بہن ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے انتقال سے پہلے اس پیٹ میں یعنی اس اپنی بیوی کے شکم ادھر میں جو تھا اس کی خبر دے دی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے، تو حضور کے علم غیب کا علم کون لگا سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ پھر وہ تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد حضور کے وصال، حضرت ابوبکر صدیق کے وصال سے کچھ دن پہلے، 1-2 دن پہلے یا 2-4 دن پہلے، ابوبکر صدیق نے عالم خام میں رات کے تیسرے پہر میں یعنی رات کے جب 3 بج رہے تھے تو آپ نے عالم خام میں کیا دیکھا کہ حضور تشریف لائے۔ یہ بخار، شدت کے بخار میں تھے اور ان کی کیفیت بہت خراب سے تھی، طبیعت بہت زیادہ علیل تھی ابوبکر صدیق کی۔ اور آنے کے بعد حضور نے سلام کیا، ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد میں حضور نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر پھیرا تو وہ میری اضطرابی جو حالت تھی وہ کیفیت دور ہو گئی۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر میں تمہارے دیدار کا مشتاق ہوں، بہت مشتاق ہوں، اب وہ دن کب آئے گا کہ تم میرے پاس آؤ گے؟ کہتے ہیں ابوبکر صدیق جب میں نے یہ جملہ سنا تو میرے زار و قطار ہونے لگا۔ اس قدر روئے حضرت ابوبکر صدیق زار و قطار کہ آپ کے گھر کے جتنے بھی سونے والے تھے سب اٹھ گئے اور سب آپ کی چارپائی کے ارد گرد جمع ہو گئے، سب آپ کی کیفیت کو عالم خواب میں دیکھ رہے تھے۔ عالم خواب میں جو منظر تھا آپ کے گھر والے اس کیفیت کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میرے بعد اب کون خلیفہ بنے گا؟ تو حضور نے اشارہ کہا کہ اب تمہارے بعد عمر فاروق اعظم مسلمانوں کے خلیفہ بنے گی، اس لیے کہ وہ آسمان و زمین میں بھی صادق ہیں، امین ہیں اور نیک ہیں، اب تمہارے بعد وہی خلیفہ بنیں گے۔ اس کے بعد حضور نے سلام کیا، جبریل امین نے سلام کیا، میکائیل علیہ السلام نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا یہ وہ ہیں جو آسمانوں میں بھی صدیق ہیں، زمینوں میں بھی صدیق ہیں، فرشتوں میں بھی صدیق ہیں اور انسانوں میں بھی صدیق ہیں۔ صدیق کا لقب جبریل امین نے دیا، حضور پاک علیہ السلام دیا۔ اب قابل غور بات جو وصیت کی تھی حضرت ابوبکر صدیق نے، وہ وصیت کیا تھی؟ وہ وصیت یہ تھی کہ میرے انتقال کے بعد جب میری روح جسم سے نکل جائے تو مجھے تم اپنے ہاتھوں سے غسل دینا۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہو جاتا ہے، حضرت مولا علی غسل دیتے ہیں اور کفن دفن دیتے ہیں۔ بیٹی نے بیٹی سے کہا تھا کہ مجھے یہ بتائیے حضور کو کن کپڑوں میں، کتنے کپڑوں میں
गुस्ल दिया गया था। तो हजरत आयशा ने कहा 3 कपड़ों में। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इंतकाल से कुछ लम्हा पहले कहा था या 1 दिन पहले कि मुझे इंतकाल के बाद कफन भी 3 ही कपड़ों में देना। इंतकाल के बाद भी हुजूर की सुन्नत को तर्क ना करने वाले की जात अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए आप। उसके बाद इंतकाल के बाद कफन दफन हुआ, गुस्ल दिया। उसके बाद हुजूर के वसीयत के मुताबिक, अब मुझे यहाँ पे एक बात कहना है आपसे, वो बात ये है कि अबू बकर सिद्दीक ने जब हजरत अली से कहा था कि ए अली, मेरे इंतकाल के बाद जब मेरी रूह निकल जाए तो हुजूर जब मुझे कफन दफन आप दे दो तो हुजूर के रोज़े पाक के पास ले जाना, हुजूर से इजाजत तलब करना। अब ये बताइए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये कहा कि हुजूर से अरीजा पेश करना, तो क्या अबू बकर सिद्दीक को ये नहीं मालूम था कि हुजूर इंतकाल कर चुके? नहीं पता था? पता था। और मौला अली को भी पता था कि इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन इंतकाल बज़ाहिर थोड़ी देर के लिए हुजूर हमारी निगाहों से ओझल हुए, नहीं तो अबू हजरत अली कह देते अरे बादे इंतकाल आप अरीजा किसकी बारगाह में पेश कर रहे हो? जो आज के कुछ लोगों का अकीदा है कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, ये सहाबा का अकीदा नहीं था। अगर सहाबा का अकीदा होता तो फौरन बर्जस्ता हजरत अली कहते कि अरे अबू बकर ये क्या कह रहे हो कि इंतकाल के बाद हुजूर के मुबारक रोज़े के सामने लेकर और इजाजत तलब करना? अरे हुजूर तो इंतकाल कर चुके हैं। लेकिन ना अली ने कहा ना अबू बकर ने कहा, पता चला कि हुजूर जिंदा है। और हदीस पाक में है इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अताकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन यरज़कुन, बेशक अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा रखा और मिट्टी पर हराम फरमा दिया कि वो जिस्मों को, नबी के जिस्मों को खाए। एक बात, अल्लाह के नबी जो हैं वो सारी मखलूक के लिए रसूल बनकर के आए। 18,000 मखलूक है, उसमें जमीन आसमान सब कुछ है। तो ये बताइए क्या हुजूर मिट्टी के रसूल हैं? मिट्टी के रसूल नहीं है। तो जिस रसूल मिट्टी, जो मिट्टी का रसूल हो, उस मिट्टी की मजाल है कि हुजूर के जिस्म अकड़ को खा ले। अरे अब कोई अपने रसूल को कैसे खा सकता है? तो मिट्टी भी हुजूर की अजमत को समझती है। अब हुजूर के इंतकाल के बाद जब हुजूर को हजरत अबू बकर सिद्दीक को बाद इंतकाल आपके रोज़े पाक के सामने ले गए, ले जाने के बाद आपने कहा या रसूलल्लाह फिदा का व उम्मी या रसूलल्लाह, आपका यारे गार आपके पहलू में दफन होने के लिए इजाजत तलब करता है। अल्लाह अकबर। मैंने बताया था उस वक्त गुंबद खजरा नहीं था। कोई एतराज करे तो उसका जवाब मैं पहले दे देता हूँ। दीवार नहीं थी बल्कि एक हुजरा था, सिर्फ हुजरा था, उसमें हर वक्त ताला लगा रहता था और उसकी चाबी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास रहती थी। उस वक्त उसमें ताला लगा हुआ था, ताला बंद था, किबारे भी ताला था लगा हुआ। जब आपकी जनाज़े मुबारक को सामने रखा गया किबारों के सामने और कहा या रसूलल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, या रसूलल्लाह आपका यारगार, आपका अबू बकर, आपका दोस्त, आपका महबूब आपके पहलू में दफन होना चाहता है। अल्लाह अकबर इतना कहा तो किबारे ताला खुद ब खुद खुल गया, जंजीर खुद ब खुद लटक गई नीचे और गेट खुद ब खुद खुला। कब्र से 3 मरतबा ऐलान आया महबूब को महबूब से मिला दो, महबूब तो पहले महबूब का तलबगार है, हबीब को हबीब से मिला दो, हबीब को पहले ही महबूब के मुश्ताक, दीदार का मुश्ताक है, महबूब को महबूब से मिला दो और महबूब को मेरे पहले में दफन कर दो, हबीब तो पहले से ही हबीब का मुश्ताक है। 3 मरतबा आई। अब एक बात और काबिल गौर, ये चाहते अबू बकर सिद्दीक ऐसे कह के दफन हो जाते, लेकिन ये जुमला अबू बकर सिद्दीक ने मज़ार पाक से क्यों हुजूर से बुलवाया? हुजूर की शान तो ये थी, ये ना भी कहते तो हम तो हमारे चूंकि हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं उस जमाने में किसी को इख्तिलाफ नहीं था इस बात का कि हुजूर अपनी कब्र में जिंदा है, यानी सबका इत्तफाक इस बात पर था कि हुजूर अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। ये बात का इख्तिलाफ है, इससे ये पता चलता है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को भी ज्यादा जमाना नहीं गुजरा। अब एक और पॉइंट की बात वो ये कि अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि रोज़े मुबारका के पास लेकर के जाना और अगर अंदर से इजाजत आए तब दफन करना। अब हुजूर ने 3 मरतबा ये ऐलान किया कि महबूब को महबूब से मिला दो, वो
मेरे बाद इंतकाल ये ऐलान भी हुजूर के कब्र से कर दिया जाए। हुजूर एक बार मुझे पुकार लीजिए बाद इंतकाल, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिलते नहीं बल्कि कब्र के अंदर जिंदा रहते हैं। उसकी अलामत के बाद इंतकाल हुजूर ने 3 मरतबा ऐलान किया, महबूब को महबूब से मिला दो। चूंकि अबू बकर सिद्दीक ये भी जानते थे कि मेरे इंतकाल के बाद या हुजूर के इंतकाल के बाद लोग कहेंगे कि हुजूर तो मरकर मिट्टी में मिल गए। क्योंकि जिस तरह से हमारा और आपका जिस्म, हम रोजाना कब्रिस्तान में जाते हैं, हम देखते हैं हड्डी पोसीदा है और कब्रें मसमार हो चुकी। कितनी कब्रें थी, कोई भी जिस्म सलामत नहीं मिला, सबकी कब्रें मसमार हो गई और हड्डी हड्डी दिखाई देती हैं। जिस तरह से हमारा जिस्म मिट्टी के अंदर फना हो जाएगा, तो क्या अंबिया अलैहिस्सलाम का भी फना हो जाएगा? एक और सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिस तरह से हम आपको जिंदा, आप बाहयात हैं, आप पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, बाद इंतकाल भी अगर हम आप पर दुरूद पढ़ें तो क्या आप उस दुरूद को सुनते हैं? तो सरकार ने कहा, बाद इंतकाल भी नबी उस दुरूद को सुनते हैं। इसलिए आपने वही हदीस पाक पढ़ी, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युरसकुन। बेशक अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों के अंदर जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें रिस्क भी देता है और वो अपने उम्मती की फरियाद भी सुनते हैं और उसकी फरियाद का जवाब भी इनायत फरमाते हैं। इससे ये पता चला कि मिट्टी नबी के जिस्मों को नहीं खाती जिस तरह से हमारे और आपके जिस्म को खा जाती है। हमें तो ये दुआ करना चाहिए, अल्लाह हमारी आखिरत को संवारे, हमारी कब्र को सलामत रखे। इसलिए कि अगर कब्र सलामत है, इसलिए कि कब्र आखिरत का पहरा मरहला है, लेकिन नबियों से सवाल और जवाब कब्र के अंदर नहीं होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मेरा, मैंने बयान करने में कोई खता खामी हो गई हो, अल्लाह उसको अपनी रहमत से माफ फरमाए। वक्त ज्यादा आपका ले लिया इसलिए माजरत चाहूंगा, 1-2 मिनट ज्यादा। अस्सलाम।